नाजरीन, आज की बात अशफाक अब्बासी के साथ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने सेनेटर फैसल वावडा और एमक्यूएम के मेंबर कौमी असम्बली मुस्तफ़ा कमाल साहब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। और ये नोटिस उन्होंने इसलिए जारी किया कि इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी बातें की जो कि बकौल चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट के ये तौहीन अदालत के ज़मरे में आती हैं और इन्हें ये बातें नहीं करनी चाहिए थी टीवी पर आकर। तो इस सिलसिले में काजी फायद ईसा साहब ने उन्हें नोटिस जारी किए और वो उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत दी है। अब बिल्कुल आपने ठीक कहा काजी फायद साहब, आपने बिल्कुल अच्छा किया कि ये आपने नोटिस लिया, लेकिन असल जो वजूहात हैं उसके पीछे भी जाएं कि ये आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने क्यों की। देखिए ना, कोई भी इससे पहले इन्होंने क्यों नहीं की। पहले भी यहीं इसी पाकिस्तान में रहते रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं की, तो आज क्यों की। इसकी वजूहात ढूंढें ना, वजूहात ढूंढा करें कि वजूहात क्या है। अब जब ये वजूहात आप देखें तो इसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं बाबर सत्तार साहब, उनके हवाले से ये काम चला है। और वो ये काम शुरू हुआ उस वक्त कि जब इनके ख़िलाफ़ एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चली कि ये अमेरिकन नेशनल हैं, और फिर वो अमेरिकन नेशनल के तौर पे कागजात भी कोई सोशल मीडिया पर वायरल हुए। उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मौक़िफ़ आया कि नहीं जी, ये अमेरिकन नेशनल नहीं है, ये है कि ये ग्रीन कार्ड होल्डर है। अब ये मुझे बताया ना, ग्रीन कार्ड होल्डर और अमेरिकन नेशनल में क्या फ़र्क है? कुछ भी नहीं है। तो बात वही है ना, जो अगर सोशल मीडिया पे चला है तो वो सच है, तो उसको आप माने। अब वहाँ से वो बातें शुरू हुई, फिर इनके जो खतूत थे कि हमें हरासा किया जाता है, फ़ैसले करने में आज़ाद नहीं है। फिर उसके बाद जो आखिरी जो चला, बाबर सत्तार साहब ने कहा कि मुझे कहा गया कि आप इससे पीछे हट जाए, इस केस से। यानी उन्होंने एक अवाम पैदा किया सोशल मीडिया पे और फिर टीवी पे चला कि जी अब मुझे कहा गया कि इस केस से पीछे हट जाए। भाई किसने कहा? उन्होंने नाम तो नहीं बताया ना, किसने कहा? आप जज हैं, आप अगर डरते हैं कि जिसने भी कहा उसका नाम लें। आप क्यों मतलब सिर्फ एक सोशल मीडिया पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर टीवी पर चलाने के लिए ख़बरें, और दूसरे जो दूसरा फरीक है उसे एक दबाव में लाने के लिए सिर्फ ये कह देना कि फ़लाने ने कहा जी मुझे ये पीछे हट जाए। भाई फ़लाना कौन है? आप फ़लाने का नाम लें ना। आप जज होते हुए अब अगर आप डर रहे हैं तो आम बंदा, इस मुल्क का आम बंदा क्या उसका कितना खौफ होगा, कितना डर होगा उसको, वो क्या कर सकता है। तो ये एक यानी अदारों में ना एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये जो काम हो रहा था। उसके बाद इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फैसल वावडा ने और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो बात की, उन्होंने यही कहा कि जो नेशनलिटी होल्डर है, अगर कौमी असम्बली का सेनेटर या कौमी असम्बली का मेंबर दोहरी शहरियत ममनू है, कानून इजाज़त नहीं देता, तो फिर एक जज को जो ड्यूल नेशनलिटी है तो क्यों बनाया गया। उनका ये सवाल था कि भाई जब एक मेंबर सेनेटर मेंबर कौमी से वो नहीं बन सकता, उसमें कदगन है, पाबंदी है, तो ये एक शख्स जो जज है उसको जज बना दिया जाता है जबकि वो दोहरी शहरियत का मालिक है, तो उस पर भी ये कानून लागू होता है। और उसके अलावा ये 2018 में सुप्रीम कोर्ट का अपना फ़ैसला है, ये अपना फ़ैसला है कि कोई भी शख्स अगर कोई ड्यूल नेशनलिटी रखता है पाकिस्तानी, उसको किसी भी अहम ओहदे पर तैनात ना किया जाए। ये 2018 का फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का अपना। तो जब सुप्रीम कोर्ट अपने ही फ़ैसले को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती या उस पर वो पाबंदी यानी पाबंद नहीं होती, तो फिर ऐसे फ़ैसले देने का क्या फ़ायदा। फायद ईसा साहब मतवज्जा हों और ये वीडियो देखें
یہ ویڈیو دیکھیں تو اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ بیٹھے ہیں ایک منصف کی کرسی پر تو پھر منصفانہ فیصلے ہونے چاہیے. تو یہ آپ ویڈیو دیکھیں. آج کل ہمارے جو چیف جسٹس صاحب یہاں بیٹھے آتے ہیں، سنیں ان کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، ان کے کان سن نہیں سکتے اور ان کی زبان بول نہیں سکتی. یہ انصاف دینے کی بجائے انصاف کی وائلیشن میں پارٹنر بنا ہوا ہے. یہ بھی ان سایوں کے آرڈر کے اوپر آپریٹ کرتا ہے. ایک تماش بین کے طور کے اوپر کھڑا ہوا ہے یہ چیف جسٹس. ہماری ڈیمانڈ اس سے یہ ہے کہ یہ چلا جائے. اگر یہ انصاف پرووائڈ نہیں کر سکتا پاکستان کو اور پاکستانیوں کو تو اس کا کوئی مقام نہیں ہے وہاں بیٹھنا. اس کو چھوڑ دینا چاہیے. چیف جسٹس آف پاکستان شرم آنی چاہیے. شرم کا مقام ہے نہ صرف چیف جسٹس کے لیے بلکہ تمام جوڈیشری کے لیے کہ ان کا سربراہ اس قسم کا کام کر رہا ہے. عامر فاروق صاحب ایک متاثر جج ہیں. ہمارے خلاف 20 مثالیں ہم نے دی ہیں. ہر کیس وہ یہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور وہ فیصلہ کرتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے یا جو طاقتور طبقے چاہتے ہیں. چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ وہ اس معاملے میں سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے. اس کی سپرویژن میں عمران خان صاحب کے خلاف کیسز پروسیس کیے گئے، جس طریقے سے ان کو پنشمنٹ کی جائے، اس میں یہ سب سے بڑا کردار چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ والا ہے. ان کی سربراہی میں، ان کی سپرویژن میں یہ تمام گند ہوا ہے. ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی. اس میں جو پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں، حسن صاحب ہیں کہ کیا نام ہے ان کا، یہ خود کہہ رہے ہیں، یہ ڈائریکٹ ان کا نام لے رہے ہیں چیف جسٹس کا، چیف جسٹس سپریم کورٹ کا، اور کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. آپ نے سن لیا ہوگا. پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا نام لیا. یعنی یہ نام لے لے کے ان کی توہین کر رہے ہیں، ان کی تضییق کر رہے ہیں چیف جسٹس کی، سپریم کورٹ کے بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی. لیکن کسی جج نے، کسی سپریم کورٹ نے اس پر نوٹس نہیں لیا، اس پر توہین عدالت نہیں لگی. کیوں کہ پی ٹی آئی کا جو بندہ ہے یا کوئی بھی رہنما ہے یا اس کو کھلی چھوٹ ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس پر کوئی توہین عدالت نہیں. اگر توہین عدالت ہے تو دوسروں پر ہے، اور دوسروں پہ آپ فوری پکڑے ان کو آپ جکڑ لیتے ہیں، ان کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کرتے ہیں. لیکن ان پر آپ نے نوٹس جاری نہیں کیا اور نہ آپ نے ان کو پوچھا. تو یہ ایک غیر جانبدار کام ہے. یعنی آپ غیر جانبدار کام کریں، آپ جانبدار نہ بنیں. یعنی اگر انہوں نے تو نام نہیں لیے نا، انہوں نے تو یہی کہا جی جو ہماری پگڑی اچھالے گا تو ہم اس کا فٹ بال بنائیں گے پگڑی کا. تو وہ انہوں نے کسی کا نام تو نہیں لیا. تو یہ جو صاحب ہے پی ٹی آئی کے، یہ تو نام لے رہے ہیں. شعیب شاہین صاحب ہیں، وہ نام لے رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، وہ تو کھلم کھلا وہ توہین کر رہے ہیں. آپ نے ان کو تو نہیں بولا. اور میں یہ بتاتا چلوں، یہ جو ججز ہیں یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا نہ یہ انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس دینا ہے، نہ انہیں سزائیں دینی ہے. وہ اس لیے کہ انہوں نے اتنا پریشر رکھا ہوا ہے ہر ادارے پہ، ان کے کارکنوں نے اور سوشل میڈیا ٹیم نے اور عمران خان نے، کہ اگر جو بھی یہ ان کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو ان کے خلاف انہوں نے سوشل میڈیا پہ ایسی پوسٹیں، ایسے گندے اور غلیظ یعنی فوٹو ڈال دیتے ہیں کہ یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں، یہ خوف زدہ ہے. اور پی ٹی آئی نے ان کے ذہنوں میں سوار ہے اور یہ بالکل نہیں کریں گے. یہ میں آج یہاں لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ بالکل نہیں کرتے. کیوں کہ انہوں نے جس نے کیا اس کے خلاف انہوں نے مواد گٹھے کر کے جھوٹا سچا جو بھی ہوگا انہوں نے یہ کام کرنا ہے اور انہوں نے کیے بھی ہیں. اور اس لیے اداروں کے لوگ جو شریف لوگ ہیں، جو ججز ہیں، وہ اس لیے ڈرے ہوئے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ کام کیا. دوسرے کیونکہ پارٹیاں یہ کام کرتی نہیں ہیں نا، دوسری پارٹیوں کے کارکن یا سوشل میڈیا پہ جو بھی بیٹھے ہیں ان کے لوگ، وہ یہ کام نہیں کرتے. تو ان کو ٹارگٹ کرنا آسان ہے، جبکہ ان کو اگر آپ نے ٹارگٹ لیا تو یہ آپ کی ماں بہن ایک کر دیں گے. تو اس لیے ہر ادارہ ڈرا ہوا ہے، چاہے وہ عدلیہ ہو یا ایف آئی اے ہو یا نیب ہو یا کوئی بھی پولیس کا بڑا افسر ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ اپنی عزت سے ڈرتے ہیں. انہوں نے ایسا ایک ماحول بنایا ہوا، ڈرایا ہوا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ہمارے خلاف فیصلے دیے یا ہمارے رہنما کو کوئی ایسی بات کی تو ہم نے یہ کام کرنا ہے. اور یہ ڈر کی وجہ سے سب ہو رہا ہے. اور قاضی فائز صاحب آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے فیصل وابڈہ اور مصطفیٰ کمال کو نوٹس جاری کیے تو انہیں عدالت کے، تو یہ حسن صاحب کو بھی نوٹس جاری کریں، یہ شعیب شاہین کو بھی جاری کریں نوٹس. یہ یک طرفہ کام
یہ منصفانہ نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ کا وتیرہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی مرضی سے یعنی توہین عدالت لگائیں، جس کو مرضی آپ پکڑ لیں، جس کو مرضی چھوڑ دیں. یہ سپریم کورٹ ہے، یہ یہاں انصاف کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انصاف کریں. اگر انہوں نے کیا ہے تو ان کو پکڑے کوئی بھی ہو، پاوے نون کا ہے یا پی پی کا ہے یا جو بھی ہو. لیکن یہ کام کہ اس کو آپ نے توہین عدالت کا نوٹس دے دیا، دوسروں کو آپ نے چھوڑ دیا، تو یہ کام نہ چلائیں. اس طرح پاکستان میں، ملک میں ایک فضا قائم ہوگی کہ پی ٹی آئی والوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور دوسروں کو پکڑ لیا جاتا ہے. تو میرا یوٹیوب چینل ہے صاحبان نیوز، اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں. اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں ضرور کیجیے. اللہ حافظ.